وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في مقام آخر. إن ربنا لغفور شكور. وقال جل وعلا في مقام آخر. إن الله على كل شيء قدير. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے آگے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کرنے وقت کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی مثالیں قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے پر قادر ہے کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں، اور وہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں لیکن انسان کے بس میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات، بلکہ تمام انبیاء کے معجزات، وہ تمام انبیاء کے معجزات ان میں قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ جتنے بھی معجزے ہیں، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن قدرت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نبی کا معجزہ ان کے امتیوں کو دکھاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اگر خود اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھانا چاہتے تو دکھا نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا تب اپنے نبی کا معجزہ عوام کے سامنے، امتیوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، اور اس میں اللہ کی قدرت ہوتی، نبی کا ہاتھ ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی معجزہ ہے نبی کا، اس پہ نبی خود اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتا نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے سامنے انسان عاجز آ جائے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان عاجز ہے، بے بس ہے، نکارہ ہے۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس بات پہ یقین اور ایمان لانا کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اس بات کو یقین میں لانا اور اس پر ایمان لانا، اس پر پوری زندگی گزارنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے یا اس معاملے میں کمزوری ہے تو اس بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پچھلے جمعے میں بھی بیان کی، کچھ اب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ جا رہے تھے، راستے میں طوفان آیا، غار میں پناہ لی۔ غار میں پناہ لینے کے بعد ایک ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آیا، غار کے دروازے کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ غار کا دروازہ بند، نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو 3 بندے پریشان ہوئے، کہنے لگے اب کیسے نکلا جائے گا، انتہائی پریشان، اور کہنے لگے کہ اب موت کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ نہ پیچھے دروازہ ہے نہ آگے ہے۔ جو آگے دروازہ تھا اس کے سامنے پتھر آ گیا ہے، نکل بھی نہیں رہا، ہٹ بھی نہیں رہا، بہت بھاری پتھر ہے، کیسے نکلیں گے؟ بڑا پریشان ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھے سوچنے لگے۔ ایک بندے کو خیال آیا، کہنے لگا اگر تمہارے ذہن میں تمہاری کوئی ایسی نیکی ہو جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہو تو اس کو بیان کر کے، اس کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے سوال کرو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمہاری نیکی کی وجہ سے تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ انہوں نے ایسا کیا، ہر کسی نے اپنی ایک نیکی کو بیان کیا جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ ان سب نے اپنے نیکی کا اظہار کیا، اس نیکی کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے سوال کیا۔ وسیلے کے لیے بھی یہ چیز شرط ہے کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا وسیلہ دے کے دعا کی جا سکتی ہے، اسی کا وسیلہ دیں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ کسی اور کا وسیلہ دیا جا سکتا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ نبی کا وسیلہ دے کے سوال کرو، حضرت علی کا وسیلہ دے کے سوال کرو، فلاں بابے کا وسیلہ دے کے سوال کرو، فلاں بزرگ کا وسیلہ دے کے سوال کرو۔ کسی کا بھی وسیلہ دو گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وسیلہ صرف اپنے نیک اعمال کا دیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا،
اور اس معاملے میں اس واقعے کو بھی بیان کیا کہ جن لوگوں نے اپنے نیک اعمال کو بیان کر کے وسیلہ دے کے اپنے رب سے سوال کیا تھا، اللہ نے سوال کو قبول کیا اور ان کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیا۔ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ وسیلہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ یا اللہ یہ میرا نیک عمل ہے، یہ میں نے نیک عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ ہی نہیں، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ میرا عمل قبول ہوا ہے تو یا رب مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان تینوں بندوں نے ایک ایک کر کے سب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس ہوا کو حکم دیا، پتھر پیچھے ہٹا، ان کو نجات مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے، جب سمندر کی طرف گئے تو بہت بڑا سمندر آگے ہے، کشتی بھی کوئی نہیں ہے، بحری جہاز بھی کوئی نہیں ہے، جانے کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا، اپنی سوٹی سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 رستے جاری کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کام پر پوری طرح قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں پہ رستے کو بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار گئے اور پیچھے سے فرعون آیا، فرعون نے جب سمندر کے درمیان میں پہنچا، اللہ نے اپنی صفت قدرت کے ساتھ سمندر کو ملنے کا حکم دیا، سمندر مل گیا اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ تو یہ کس کی قدرت؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے۔ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب بیماری اتنی زیادہ ہے، مال بھی ختم ہو گیا، جتنے جانور تھے سارے ختم ہو گئے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، یا رب لاچار ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے پریشانی دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے۔ میرے اللہ نے اپنی صفت قدرت کے ساتھ اتنی بڑی اور اتنی مصیبت کو، اتنی بڑی بیماری کو ایک پل میں دور کیا۔ کہا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے کہو زمین پر سوٹی مارو، ماری، ایک چشمہ نکلا۔ کہا اس چشمے سے کیا ہوگا؟ کہا اس چشمے کو پی لو گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اندر کی بیماریوں کو ختم کر دے گا، اور اگر اس کے ساتھ نہا لو گے باہر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم کرنے والا کون تھا؟ علی کل شیء قدیر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، میرے اللہ کی ایک اور بڑی صفت ہے الشکور، میرا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ تم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، بسا اوقات امام مسجد بھی کہہ دیتا ہے یار میں نے اس مسجد میں بہت سال محنت کی ہے، بہت سال میں نے خدمت کی ہے، لیکن نمازیوں نے میری قدر نہیں کی، فلاں نے میری قدر نہیں کی، فلاں نے میری قدر نہیں کی۔ بسا اوقات انسان یہ کہہ دیتا ہے، لیکن میرا رب ایسا ہے جو تمہاری ہر نیکی کی قدر کرنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، وہ تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب قدردان ہے، تمہاری ہر نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات گئے، دیکھا ایک آدمی کو وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، ایسے بڑے اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ بندہ کون ہے جو اتنی جلدی اور اتنے بڑے فخر کے انداز میں جنت میں چل رہا ہے؟ جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کوئی انسان نیک نہیں ہے، کوئی بہت بڑا نیک اور اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ عام سا انسان ہے، دنیا میں چل رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ٹہنی لٹک رہی تھی جو لوگوں کے راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، اس نے اس ٹہنی کو پیچھے کر دیا، لوگوں کے لیے راستے کو ہموار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ میرا اللہ شکور ہے، قدر کرنے والا ہے، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی نیکی کے بدلے انسان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ شکور ہے، قدردان ہے۔ آج ہم بڑے شکوے کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر نیکی کی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک واقعہ بیان کیا، کہا ایک زانیہ عورت تھی، راستے میں جا رہی تھی، بڑی بدکارہ تھی، بہت زیادہ برائیاں کرنے والی، گناہ کرنے والی، راستے میں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں کے اندر اتری، اس نے پانی پیا، جب باہر نکلی تو اس نے دیکھا
کہ ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا، وہ بڑا پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہوئی، یہ اتری، اس نے اپنا جوتا اتارا، جوتے کے اندر اس نے پانی ڈالا اور اس نے اس کتے کو پلایا۔ وہ کتا پینے کے بعد، پانی پینے کے بعد چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ کی اس نیکی کو، جو جانوروں کے ساتھ رحم کرنے والی نیکی ہے، رحمت کرنے والی نیکی کو اللہ نے قبول کر کے اس زانیہ کو اس کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر کرنے والا ہے۔ انسان کی جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قدر کرتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رکھتا ہے اور انسان کی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور قیامت کی سورج کی گرمی جو ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے اور سورج کی وجہ سے اتنا پسینہ آئے گا کہ ان کے اپنے ہی جسم اس پسینے کے اندر اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندے کو بلایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندے کو آواز دی جائے گی، اے میرے بندے میری بات سن۔ یہ کہے گا یا رب میں، کہا ہاں تو، کہا میں، کہا ہاں تو، کہا کدھر ہوں، کہا میرے پاس آ جا۔ اپنے پاس بلا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر لیا۔ یہ بندہ کہے گا یا رب مجھے یہاں کھڑا کیوں کیا گیا، مجھے اتنی فضیلت کیوں دی جا رہی ہے، مجھے اتنا شان کیوں دیا جا رہا ہے، مقام کیوں دیا جا رہا ہے۔ میرے اللہ کہیں گے اے میرے بندے تجھے کیا پتا، تو ایک دن بیٹھا تھا، خلوت میں تھا، کوئی تیرے پاس نہیں تھا، تو اکیلا تھا، بند کمرے میں بیٹھا تھا، تم نے مجھے یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا تھا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تیری آنکھوں سے آنسو نکلا تھا، چاہے وہ زیادہ نہیں تھے، آنسو یہاں سے نکل کر یہاں پہ خشک ہو گئے تھے، تھوڑے سے آنسو تھے، لیکن تو نے مجھ سے ڈرتے ہوئے رو کے دکھایا تھا، میرے سامنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ آج میں تیرا رب اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو بندہ اپنے رب سے تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے، کوئی اس کے سامنے نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی بجائے اپنے رب کو دکھاتا ہے، یا رب میں لاچار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے بہت زیادہ مصیبتیں پریشانیاں میرے اوپر آ گئیں، یا رب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تھوڑے سے آنسو بھی بہا کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرتا ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ نیکی کی قدر کرتا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والے لوگ، کہا ایک بندہ آیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کہتے ہیں ایک بندے کو بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی اے میرے بندے میرے پاس آ جا، عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا، وہ بندہ پوچھے گا یا رب مجھے ایسا مقام کیوں دیا جا رہا ہے، اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں میرے راستے میں صدقہ کیا تھا، کچھ زیادہ نہیں تھا، اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا صدقہ کیا تھا، تصدق بالصدقہ، لیکن اتنا چھپا کے کیا تھا کہ بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ دائیں نے خرچ کیا ہے، تم نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کی نیت سے میرے راہ میں تم نے خرچ کیا، آج اس چھوٹے سے صدقے کی وجہ سے میں رب نے تمہیں عرش کا سایہ عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کرتا ہے، ان ربنا لغفور شکور، میرا رب بہت زیادہ انسان کی قدر کرنے والا ہے، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، کوئی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، انسان چاہے چھوٹی نیکی کرے چاہے بڑی کرے، اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی انسان نہ کرے، چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں۔ یہ ہمارا ایک صفت، ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے
کہ ہم کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر ہم حقیر نہیں سمجھیں تو یقین جانیے انسان کی اس چھوٹی سی نیکی کو اللہ اتنا قبول کرے گا کہ اس کو اس کے بدلے میں اتنے زیادہ درجات ملیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب قدردان ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ میرے رب کی ایک بہت بڑی صفت ہے غفور، غفار۔ میرا رب غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، اور الستیر، اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے، پردہ ڈالنے والے۔ یقین جانیے آج اگر میرے گناہ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ جمعہ سننے سے انکار کر دیں، اولاد کے گناہ ظاہر ہو جائیں، ماں باپ ان سے نفرت کرنے لگیں، اگر ماں باپ کے گناہ ظاہر ہو جائیں اولاد نفرت کرنے لگے، آپ کے گناہ ظاہر ہو جائیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے الستیر، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہ انسان کے اوپر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قیامت والے دن ایک بندے کو بلائیں گے، اپنے پاس بلا کے نا اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ پردے کے اندر اس سے سوال کریں گے، اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے، بتا تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی تیرا گناہ ہے، یہ بھی تیرا گناہ ہے۔ جب اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے کھلیں گے، وہ دیکھتا جائے گا، صفحے آگے کرتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، شرم سے نظر جھک جائے گی، یا رب فعلتو فعلتو فعلتو، یا رب میں نے کیا تھا کیا تھا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، فوری اقرار کرے گا یا رب میں نے کیا تھا۔ اللہ کہیں گے بتا یہ تم نے گناہ کیا ہے، اب بتاؤ میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ یہ فوری شرم سے کہے گا یا رب تیرا کوئی بھی فیصلہ، تیرا کوئی بھی حکم عدل سے خالی نہیں ہوتا، انصاف سے عاری نہیں ہوتا، یا اللہ جو بھی تو فیصلہ کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ یا رب فیصلہ تو عدل کے ساتھ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں اس بندے کو بلایا جائے گا، جب اس کے سامنے سارے گناہ کھلیں گے نا تو میں رب کہوں گا سترتھا فی الدنیا، میں نے دنیا کے اندر یہ تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا نا، تیرے ماں باپ کو نہیں پتا تھا، تیرے بہن بھائیوں کو نہیں پتا تھا، محلے داروں کو نہیں پتا تھا، رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا کہ تم نے یہ گناہ کیا، صرف تو اور میں جانتا تھا۔ اور اب بھی میں نے تمہیں سب سے علیحدہ کر کے تم سے آہستہ آواز میں پوچھ رہا ہوں، بتا تم نے گناہ کیا، تم نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے کہا یا رب میں نے کیا۔ یہ یاد رکھو دنیا میں نے تمہارے گناہوں کو چھپایا، آج بھی چھپا کے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیں گے، کہا انا استرھا الیوم، آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ ہمیں بھی اس بات پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس کے گناہوں کو پردہ ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کے دنیا میں عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ من ستر مسلمن، آج ہماری عادت یہ بن چکی، کسی کا کوئی گناہ دیکھ لیا، کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا، تب تک سکون نہیں آتا جب تک پورے محلے میں بات پھیل نہیں جاتی۔ یہ غلط ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ من ستر مسلمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ کسی مسلمان کے کسی بھی عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر قیامت والے دن پردہ ڈالے گا۔ آج اگر تم کسی کے گناہوں کو واضح کرتے ہو تو سب کے سامنے کتنے کو لوگوں کے سامنے کر لو گے؟ 10 20 30 50 100، زیادہ کتنے کو؟ جتنے بھی زیادہ کر لو، لیکن قیامت والے دن جب تمہارے گناہ پوری دنیا کے سامنے کھولیں گے تو بتاؤ وہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، بادشاہ، سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ ان سب کے سامنے جب تمہاری ہسٹری کھلے گی تو اس وقت کتنی ضلالت کا عالم ہوگا۔ اگر اس ضلالت سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آج مسلمانوں کے عیبوں پر اور گناہوں کو پردے میں ڈال دیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرا رب غفور ہے، غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک بندے کا واقعہ بڑا معروف ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 99 قتل کیے اس بندے نے، 99 قتل کرنے والا بندہ
ایک مرتبہ کسی مولوی کے پاس گیا، بظاہر ٹوپی اور پگڑی دے کر اس کے پاس چلا گیا، وہ عالم نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے نا کہ جس کی کوئی پگڑی دیکھی، جس کی بھی کوئی ٹوپی سر میں دیکھی، داڑھی دیکھی تو فوراً اس سے مسئلہ پوچھنے چلے گئے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، ٹوپی اور پگڑی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کسی عام بندے سے مسئلہ نہ پوچھیں ورنہ دین میں بربادی آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جب ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ نہ جانے ہوئے بھی مسئلے کا حل بتا دیں گے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، لیکن پھر بھی مسئلے کا جواب دے دیں گے، اس دوسرے بھائی کو اس کے مسئلے کا علم دے دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ضلوا فاضلوا، یہ مسئلہ بتانے والا بھی گمراہ ہو جائے گا اور جس کو مسئلہ بتایا گیا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی مستند عالم سے مسئلہ پوچھیں جو آپ کو ساتھ ریفرنس بھی دے، ریفرنس کے بغیر کسی بھی بات پر عمل نہ کریں۔ آج مجھ سے بھی آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، میں کوئی بھی بات بیان کروں آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے ریفرنس مانگے، انشاءاللہ کوئی بھی بات کروں گا ریفرنس کے ساتھ کروں گا، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مسئلہ اس سے پوچھو۔ وہ بندہ گیا میں کسی عام بندے کے پاس جا کے مسئلہ پوچھنے لگا، کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا جا توبہ کر، تجھے تو نہیں معاف کرے گا، تو کس سوچ میں ہے، کس خیال میں ہے؟ ایک قتل کرنے پر تو جہنم واجب ہو جاتی ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تیری معافی کوئی نہیں ہے؟ کہتا سوچ لے معافی نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے تو تو بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی مارا، 100 پورا کر دی، 100 بندوں کا قاتل۔ لیکن اس کے ذہن میں پھر خیال نہیں جا رہا تھا، اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، صحیح بخاری کی روایت، جا کے مسئلہ پوچھا کہ یار میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا مجھے میرا رب معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کر دے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کہتا سوچ لے، کر دے گا۔ کتنے بچوں کو میں نے رلایا ہوگا، کتنی ماؤں کو میں نے دکھ دیا ہے، کتنے باپوں کی کمر کو جھک گئی ہوگی، کتنے لوگوں کو میں نے دکھ دیا ہے، سوچ لے میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کہتا کر دے گا۔ کہتا یقین ہے؟ کہتا یقین ہے۔ کہتا کیسے؟ کہتا ایک شرط ہے، یہاں سے بستی کو چھوڑ دے کیونکہ یہاں کے لوگ نیک نہیں ہیں، یہاں کی صحبت اور تیرے دوست دوبارہ پھر تمہیں خراب کر دیں گے، وہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ رہنے والے لوگ نیک ہیں، وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ یہ فوری اس نے بستی کو چھوڑا، تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا، وہ آ گیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ آ گیا جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اب حالت کیسی ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اب دنیا کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ فوری موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ فوری جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ جنت والے کہنے لگے یہ بندہ جنتی ہے، اس کی روح کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ جہنمی ہے، اس کی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ دونوں آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے، تکرار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ کیا، میرے رب نے فیصلہ کیا، کہا زمین کو ماپ لو، جس طرف زمین کم ہوگی یہ بندہ اس طرف سمجھا جائے گا۔ میرے رب نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، ابھی نکلا تھا، فاصلہ تھوڑا سا طے ہوا تھا، لیکن میرے رب نے کہا تھا یہاں سے لمبی ہو جا، ادھر سے کم ہو جا۔ وہ کون تھا جس نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا؟ وہ علی کل شیء قدیر تھا۔ وہ کون تھا جس نے زمین کو کہا تھا یہاں سے لمبی ہو جا، ادھر سے کم ہو جا؟ جب زمین کو ماپا گیا، زمین کی جب پیمائش کی گئی، یہ بندہ ادھر کی طرف سفر اس کا زیادہ نکلا۔ میرے رب نے آسمانوں سے اعلان کیا اے میرے فرشتوں چھوڑ دو، یہ بندہ میرا ہے، میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور تصور میں جا کے دیکھو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو 100 بندوں کا قاتل ہو۔ میرا نہیں خیال، میں آج تک کسی ایسے بندے سے نہیں ملا جو 100 بندوں کا قاتل ہے۔ ہم نے تو یہ قتل نہیں کیے، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے جرم نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے جرم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نبی الاسلام نے حدیث بیان فرمائی، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا،
اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگا میرے بچوں بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے بطور باپ کیسا پایا؟ اس کی ساری اولاد کہنے لگی ابا جان ہم نے دوسرے لوگوں کے باپوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن تم ایسے باپ ہو، آپ کا ہمارے ساتھ رویہ اس طرح کا ہے جس طرح کہ کسی باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ نے پوری زندگی ہمارے ساتھ نرمی اور شفقت سے گزاری ہے، اگر ہم سے غلطی ہو بھی گئی آپ نے پیار سے ہمیں سمجھایا، آپ نے ہمیں پیار سے ہر چیز کو سمجھایا، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ باپ کہنے لگا میرے بیٹو جتنی تمہارے ساتھ زندگی گزر گئی، اب میں تمہیں ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں جب بھی فوت ہو جاؤں تو آپ لوگوں نے میری لاش کو جلا کر راکھ بنا کر آدھی راکھ سمندر میں ڈال دینی ہے اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینی۔ اولاد پریشان، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ابا جان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی ہمارے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کیا، ہم آپ کی لاش کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ ہم سے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا میں تمہارے ساتھ زندگی گزار چکا لیکن یہ میرا حکم ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ کہا ابا جان آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میرے بیٹو مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اگر میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور میرے گناہوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا، تو میرا رب مجھے ایسی سزا دے گا جیسے اس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی ہو۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے بڑے گناہ کیے لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا۔ آج ہمیں بھی یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا رب کہتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرما دوں گا۔ اس باپ فوت ہوا، بیٹوں نے ایسے کیا، آدھی راکھ سمندر میں بہا دی، آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ میرے اللہ جو کہ علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں، ہواؤں کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے ہوئے، سمندر کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ اپنے سامنے زندہ کر کے پوچھا ہاں تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگا یا رب مخافتک یا اللہ، مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا تھا، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے، میری برائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے ڈر لگتا تھا اگر میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا تو مجھے اتنا عذاب دے گا کہ جتنا تو نے کسی کو نہیں دیا ہو۔ یا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس وجہ سے کیا؟ یا رب اسی وجہ سے کیا۔ کہا دنیا میں تم نے گناہ کیے، برائیاں کی، تو پشیمان تھا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، آج میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب غفور بھی ہے غفار بھی ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کے ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تو ہم کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فوری معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قادر اور قدیر مانتے ہوئے، غفور اور غفار مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ میرا اللہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، بے حد بخشنے والا ہے، اور انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، کوئی بھی نیکی ہو اس کو کرنے کے لیے حریص اور لالچی بن جائیں۔ نیکی کرنے پر انسان کو حریص ہونا چاہیے، انسان کو لالچی ہونا چاہیے کہ کون سی نیکی ہے کہ جس کو کرنے کے لیے میں اب تیار ہوں۔ تو جب انسان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ انسان نیکیوں پر حریص ہو جائے گا تو انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں برکتیں اور رونقیں لائے گا کہ جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انسان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھیں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اور نیکی کو کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ عقیدہ توحید کے حوالے سے بات ہوگی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات چند اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی اللہ نے توفیق دی ہم نے بیان کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عقیدہ توحید کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موحد بنا کر ہی زندہ رکھے اور حالت توحید میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اتنے مسلمان بیمار ہیں چاہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان سب مسلمانوں کو کافروں کے، دشمنوں کے، ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی غزہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بجنود لم نروہا، اللہم ایدہم بجنود لم نروہا، اللہم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔